نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين القسيم الجسيم النعيم الرؤوف الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توی قصہ مختصر. بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد اور سید الرسل، ختم الرسل، مولائے کل، عالم کل، خبیر کل، وارث کل، شہید کل،
سلطان کل معلم کل سبحان اللہ، رازدار رب العلا شب اسرا کے دولہ کل کائنات کے ملجا و مأویٰ شافی روز جزا نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب اللہ کے پاک گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ مہینے میں آپ جانتے ہیں کہ رجب شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کے حوالے سے مختلف خطبات میں اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا، اور گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں تحفہ معراج یعنی نماز کی فرضیت، اہمیت اور برکات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوئی۔ اب یہ ماہ شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے، یہ بھی بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ روزے رکھ کر ماہ رمضان مبارک کا استقبال کرتے۔ تو اسی ماہ مبارک کی 15ویں جو شب ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں، وہ عبادت کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاک بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس شب کو ہم انشاءاللہ العزیز محفل کا بھی انعقاد کریں گے اور اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضری اپنی لگوائیں گے۔ اور اسی ماہ مبارک میں اور رمضان مبارک میں بہت سارے احباب زکوٰۃ کا عمل بھی دہراتے ہیں۔ عام طور پر پابندی نہیں ہے، اپنا جب بھی پورے سال میں آپ حساب لگا کے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے شعبان میں اور رمضان میں اکثر احباب زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اس لیے مناسب سمجھا کہ اب آج سے ہم اس ٹاپک کو شروع کریں۔ تو آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جو موضوع ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی آج ہم نے مطلقاً بات کرنی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے اور اس کی برکات کیا ہیں اور اس کے آداب کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے۔ اور پھر آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں انشاءاللہ العزیز اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہم بطور خاص زکوٰۃ کی اہمیت، فرضیت، فضیلت اور برکات پہ بات کریں گے، اور اس کے کچھ ضروری مسائل بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ اس کا ایک پروسیس اسلام کا دیا ہوا زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ انسان پر جو عبادات فرض کی گئی ہیں یا جو عبادتیں جب ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے یا جو مسلمان ہے اس کے ساتھ جو عبادات متعلق ہوتی ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ بنیادی طور پر عبادتوں کی جو قسمیں ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک ہوتی ہے بدنی عبادت، پہلی قسم کیا ہے؟ بدنی عبادت، اور دوسری قسم ہے مالی عبادت، اور تیسری قسم ہے مرکب عبادت۔ یہ 3 قسمیں ہیں عبادتوں کی بنیادی طور پر۔ بدنی عبادت وہ عبادت ہوتی ہے جس کا تعلق انسانی جسم کے ساتھ ہے، جسم کی ادائیگی میں انسان کا جسم، اس کی باڈی یوز ہوتی ہے۔ جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں تو نماز میں جسم استعمال ہوتا ہے۔ نماز خالصتاً ایک جسمانی اور بدنی عبادت ہے۔ روزہ بدنی عبادت ہے، تو یہ بدنی عبادت ہے جس میں جسم استعمال ہوتا ہے، جس میں انسانی جسم استعمال ہوتا ہے، انسانی بدن استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے مالی عبادت، کہ جس میں مال خرچ ہوتا ہے۔ مالی عبادت کا تعلق
اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے ساتھ ہے کہ بندہ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اپنے مولا کی محبت میں، مولا کی محبت میں جو مال وہ خرچ کرتا ہے، تو اس عبادت کو مالی عبادت کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ مرکب عبادت ہے۔ مرکب عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں انسان کا بدن بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا مال بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مال بھی استعمال ہوتا ہے۔ مرکب عبادت جیسے حج ہے، حج میں مال بھی صرف ہوتا ہے اور آپ کا جسم بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ حج جو ہے یہ مرکب عبادت ہے۔ تو بنیادی طور پر عبادت کی جو ہے وہ تین قسمیں، العبادت لہا ثلاثۃ اقسام، العبادت لہا ثلاثۃ انواع، ثلاثۃ اقسام۔ الاول العبادت البدنیہ، والثانی العبادت المالیہ، والثالث العبادت المرکبہ، مرکبہ من المال والبدن۔ یہ تین قسمیں ہیں عبادت کی۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مالی عبادت میں۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن پاک نے جس طرح جسمانی عبادت کا جگہ جگہ حکم دیا، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، اسی طرح وآتوا الزکاۃ اور وانفقوا فی سبیل اللہ کے لفظ قرآن میں ملتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ جو قرآن پاک میں اللہ کی مالی عبادت کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کثرت کے ساتھ، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، الانفاق فی سبیل اللہ، یہ قرآن کے ورڈز ہیں اس ٹاپک کے لیے۔ قرآن پاک نے جگہ جگہ انفاق فی سبیل اللہ یہ لفظ استعمال کیے۔ اب اس میں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بھی بیان کی اور اس کا طریقہ کار بھی بیان کیا اور اس کے آداب بھی بیان کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آداب میں جس چیز پہ زیادہ زور دیا ہے وہ ہے نیت کا اخلاص، وہ ہے اللہ کی رضا کا حصول۔ تو بھی ترتیب میں چند چیزیں قرآن مجید کی مختلف آیات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے جو آج چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے اس کی جو پہلی آیت مبارک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم اتنی دیر تک نیکی کے کمال کو نہیں پا سکتے، تم اتنی دیر تک نیکی کے کمال کو نہیں پا سکتے، نیکی کی اصل کو نہیں پا سکتے اور نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ آپ کہیں گے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہو کہ نیکی کی اصل کیا ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جو قرآن نے کہا نا تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے، کب تک نہیں پا سکتے وہ بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہمیں یہ تو پتا ہو کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے، ما حقیقت البر، نیکی کی حقیقت کیا ہے۔ تو نیکی کی حقیقت کیا ہے، نیکی کی اصلیت کیا ہے، نیکی کب بنتی ہے؟ نیکی تو در حقیقت وہی نیکی ہے، نیکی وہ نیکی ہے، ایسا عمل، اگر اس کو میں شارٹ آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو وہ یہ ہے، نیکی ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ پسند کرے اور اللہ اسے قبول کرے، جسے اللہ پسند کرے اور اللہ اسے، بس یہ ہے نیکی کی حقیقت۔ آپ کہیں گے نیکی کیا ہوتی ہے، نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو مختصر ایک جملے میں سمجھ لیں، نیکی وہ عمل ہے جو اللہ کو پسند ہو اور جسے اللہ قبول کرے۔ جو عمل اللہ کو پسندیدہ بھی ہو اور اس کی پاک بارگاہ میں قبولیت کا درجہ بھی پا لے وہ نیکی ہے۔